السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عطاء الحق۔ پروگرام یورپ کی آواز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر۔ برطانیہ اور یورپ میں مقیم پاکستانی کشمیری ایشین کمیونٹی کی آواز وینس ٹیلی ویژن لندن اسٹوڈیو سے لائیو پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ آج سب کو علم ہے کہ آج قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو شہید کی 31ویں برسی جو ہے بڑے عقیدت اور احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ اس پر موقع پر آج ہم ایک پروگرام کریں گے اور اس پر چند ایک سوالات جو ہیں وہ اپنے مہمان جو ہیں ہمارے درمیان موجود ہیں ان کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس کے علاوہ بات کریں گے ہم سابق صدر پرویز مشرف، جو کہ ان کی ٹیم جو برطانیہ میں مقیم ہے کافی ایکٹیو ہوئی ہے اور بہت جیسا کہ سب کو علم ہے پروگرامات کروائے جا رہے ہیں ان کی سپورٹ کے حوالے سے، اور سابق صدر پرویز مشرف جو ہیں وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں ابوظہبی میں مختلف اہم شخصیات کے ساتھ، اور سیاست میں دوبارہ ان ہونے کے حوالے سے کافی اہم کچھ اقدامات جو ہیں وہ کر رہے ہیں۔ اس پر بھی ہم بات کریں گے، کیا پاکستانی عوام، کیا اپوزیشن پارٹیاں، کیا حکومت کو دوبارہ سیاست میں آنے کی دعوت دے گی، کیا دوبارہ سیاست میں قبول کرے گی، پاکستان آنے کی دعوت دے گی۔ اور اس کے علاوہ جو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو، جو ان کی تعلیم دی گئی اپنی پارٹی کو، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی ہیں، ان کی جو جدوجہد تھی پاکستان کے لیے، کیا اس پر آج کی پاکستان پیپلز پارٹی، آج کی حکومت وہ اقدامات کرنے میں مثبت کردار ادا کر رہی ہے؟ کیا جو خواب شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دیکھے وہ خواب آج شرمندہ تعبیر ہونے جا رہے ہیں؟ ان پر چند سوالات جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ ہمارے ساتھ سب سے پہلے موجود ہیں، مہمانوں کا تعارف کروا دوں، ابراہیم میر صاحب ڈپٹی جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان پیپلز پارٹی برطانیہ کے۔ ان کے ساتھ موجود ہیں جناب ناصر بٹ صاحب، سینئر نائب صدر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، اور ان کے ساتھ آج کے تیسرے آخری مہمان افضال صدیقی صاحب، جو کہ پرویز مشرف سپورٹ کمپین کے سینئر نائب صدر ہیں۔ سب سے پہلے ابراہیم میر صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، کیونکہ آج ذوالفقار علی بھٹو شہید کی برسی کے حوالے سے میں نے بھی، جیسا کہ ابراہیم میر صاحب ایک سوال جو ہے وہ رکھا ہے ناظرین کی خدمت میں، بھی آپ سے بھی یہ جاننا چاہتا ہوں، جو کوشش انہوں نے کی عوام کو ان کے حقوق دلوانے کے حوالے سے، کیا آج پاکستان پیپلز پارٹی ان حقوق کو دلوانے میں، یا جو خواب آپ کے بانی نے دیکھا اس کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ کامیاب جا رہی ہے؟ وہ جو نعرہ لگایا گیا روٹی کپڑا اور مکان کا، اس پر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور آج کی حکومت جو ہے، چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور آپ کے صدر، آپ کے وزیر اعظم، آپ کے لیڈران، آپ کے قائدین وہ کام بہتر طریقے سے کام کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ حق صاحب۔ آج دیکھنے سننے والوں کو ہمارے شہید بابا کی 31ویں برسی جس عقیدت اور احترام سے منائی جا رہی ہے، سب کو پتہ ہے وہ ایک نام ایسا ہے جو توطئ جاویدانہ جس کو کہا جاتا ہے، شہید بھٹو کا نام۔ اور ایسی شخصیت آپ نے پاکستان میں شاید ہی کوئی دیکھی ہو کہ جو عوام میں کھڑے ہو کے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں خدا کو گواہ بناتا ہوں کہ میں اس ملک کے لیے جان دے دوں گا، اور وہ یہی ہوا، تقدیر نے ایسے ہی ان کی شہادت لکھی۔ باقی آپ نے جو کہا کہ ہمارے شہید قائد نے جو خواب دیکھا، خواب نہیں دیکھا، خواب ان کا قائد اعظم کا خواب تھا، علامہ اقبال کا خواب تھا۔ میں خواب عوام کے حقوق دلوانے کے حوالے سے، جو پاکستان کی ترقی کے حوالے سے جو ان کی کوششیں تھیں، میں وہی عرض کرتا ہوں، جو ان کے ذہن میں خیالات تھے، جو ان کی پالیسی تھی، میں اس حوالے سے جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مجھے مختصر بتا دیجیے، کیونکہ میں اور بھی بہت سے سوالات ہیں ان پر بھی میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں اپنے ٹائم تو آپ لے رہے ہیں، عرض یہ ہے کہ خواب ان کے تھے جن کو انہوں نے شرمندہ تعبیر کرنا شروع کیا۔ آپ نے روٹی کپڑا اور مکان کی بات کی، اسلامک بینک بن جاتا تو یہ روٹی کپڑا اور مکان کا 90% مسئلہ اسی وقت حل ہو جاتا۔ وہ ایک دنیا کے سامنے اوپن سیکرٹ ہے۔ میں ان کے کارنامے گناتے ہوئے مجھے شاید زندگی لگ جائے گی، ساری دنیا بول رہی ہے نا، آپ چھوٹے سے پروگرام میں کیا بولوں گا۔ شہید بھٹو کا جو کارنامہ آئین دیا، اس آئین کو اس حکومت نے جس طرح، ایک سادہ اکثریت بھی نہیں تھی ہمارے پاس، ایک مفاہمتی ایجنڈے پر کام کرتے ہوئے اس کو ریوائیو کیا دو ڈکٹیٹرز نے جو خراب کیا تھا۔ یہ اسی پیپلز پارٹی کی لیگیسی شہید بھٹو کی آ رہی ہے، اس پارٹی نے کام کیا۔ یہ اسی پیپلز پارٹی نے ان
جو فیڈریشن کا نعرہ تھا شہید بھٹو کا، وہ چاروں قائیوں کو آج اکٹھا کیا. بلوچستان دیکھ لیں آج وہ مین سٹریم میں ہے، خیبر پختونخوا دیکھ لیں مین سٹریم میں ہے. باقی رہی یہ آٹا، چینی، دال، سوئی، گیس، یہ مسائل ہیں ہمارے. ہم کو ترقی یافتہ ملک نہیں ہے کہ ہمیں ایک دم جی جمہوری حکومت آئی اور پلک چپٹتے یہ آ جائیں گے. نہیں حق صاحب، اس کے لیے دیکھیں 2 سال لگے نا اس کام پہ، سب نے سر جوڑا، ایک کام ہوا اور ایک کیسا رزلٹ آیا. کیا کام ہوا؟ یہ جو 18ویں ترمیم والا کہہ رہا ہوں. یہ 18ویں ترمیم آپ پاکستان پیپل پارٹی کو کریڈٹ دے رہے نہیں، ہیں؟ میں سب کے ساتھ کہہ رہا ہوں. میں پیپلز پارٹی کو کریڈٹ میں دیتا ہی نہیں ہوں کسی چیز کا. کیوں؟ ہمارا کام خود بولتا ہے. لیکن سب سے اہم جو مسئلہ ہے ابراہیم میر صاحب، وہ غربت ہے، جو عوام کو بحرانوں کا شکار جو بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے. چلیں ٹھیک ہے، ایک دم غربت میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ختم ہوتی. روٹی کپڑا جو ہے وہ ایک دم نہیں فوری طور پر پوری 18-19 کروڑ عوام جو ہے ان کو نہیں مہیا کیا جا سکتا، مگر کچھ اقدامات ایسے ہوتے ہیں جو پوری دنیا کے سامنے نظر آنے چاہیے. کوئی ایک ایسا قدم بتا دیں جو غربت کے خاتمے کے حوالے سے پاکستان پیپل پارٹی کی حکومت نے کیے ہوں. میرے خیال میں 7 بتا سکتا ہوں لیکن 2 بتا دیتا ہوں جی. آپ کو. پہلا کام یہ ہے کہ غربت کا خاتمہ ہی ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ ہے جو گھر تک اکراس دا بورڈ اپوزیشن کو بھی ملا، 18,000 ہر ایم این اے کو وہ فارم ملے. دوسرا کام میں بتاتا ہوں کہ ملازمین کو جو شیئرز دیے گئے، مالکانہ حقوق دیے گئے، یہ کہاں کے کام ہے؟ 5 لاکھ ملازمین کو ایک نجی اداروں میں، گورنمنٹ کے جو نجی ادارے اس میں یہ دیا گیا. یہ کہاں سے، یہ کس حکومت نے ایسے کام کیے؟ ٹھیک ہے بٹ صاحب، آپ کی طرف آتے ہیں. آپ کافی اچھے تجزیہ نگار بھی ہیں، آپ کے تجزیات بھی جو وہ سننے میں ملتے ہیں ہمیں. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپل پارٹی تو بڑی مطمئن ہے کہ جو بھی ان کے بانی شہید ذوالفقار علی بھٹو، جن کی آپ بھی بڑی دل سے قدر کرتے ہیں، ان کے جو بھی اقدامات تھے، ان پر ان کی جو بھی تعلیمات تھی، ان پر بڑے اچھے طریقے سے پاکستان پیپل پارٹی کام کر رہی ہے اور اس وقت کافی حد تک یہ مطمئن بھی ہیں آپ، جیسا کہ آپ کو ان کی گفتگو سے لگتا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت اس وقت عوام کے مسائل کو حل کرنے میں بہت مثبت کردار ادا کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب بڑی مہربانی. میر صاحب نے اچھی بات کی ہے. ٹھیک ہے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہیں وہ ایک عظیم انسان تھے، انہوں نے جمہوریت کے لیے بڑی قربانیاں دی. حالانکہ یہ بھی چل رہا ہے کہ جو ان کا جوڈیشل مرڈر ہوا اس کی بھی انکوائری ہونی چاہیے. لیکن بدقسمتی سے پیپلز پارٹی کے جو بانی تھے، جو آنے والی قیادت ہے، انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا. یہ 2 سال گزر گئے. اب میں کہتا ہوں جو کچھ پیچھے ہو گیا ہے اس چیز کو دہرانے کا فائدہ نہیں. ٹائم کہتے ہیں کہ آگے 2 سال ہم نے اپنے عوام کے ضائع کیے ہیں. اب ہم چاہتے ہیں کہ ایک گڈ گورننس دی جائے. ابھی آپ کے سامنے دیکھیں، یہ 2 دن پہلے کی بات ہے، یہ 18ویں ترمیم آگے بہت اچھی بات ہے. اس میں کچھ ایسی نکات ہیں جو میاں نے جن کو ہائی لائٹ کیا اور آپ بڑا میڈیا نے شو ڈال، لیکن آخر میں وہ بات ایسی تھی جس کا حالانکہ ہم بھی اس حق میں تھے کہ 18ویں ترمیم آئے، لیکن یہ 2 سال پہلے آ جانی چاہیے تھی. اور دوسری بات یہ آج کل کی بات ہے، دیکھیں ہمارا جو آپ کا جو وزیر قانون ہے جی پاکستان پیپلز پارٹی کا، بابر روان صاحب، جو اٹارنی جنرل ہیں وہ چلے گئے. وہ کیوں چلے گئے؟ انہوں نے کہا جی کہ وزیر قانون صاحب کہتے ہیں آپ میری لاش سے گزر گئے تو وہ کاغذات لیں گے. اور یہ باتیں کیا ظاہر کرتی ہیں؟ کیا گڈ گورننس اس طرح ہوتی ہے؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب پاکستان میں گڈ گورننس ہے، عدلیہ آزاد ہو. اور دوسری بات یہ کہ جو 2 سال ہم نے ضائع کر دیے، اچھا ہوتا اگر یہ میثاق جمہوریت پیپلز پارٹی پہلے عمل کرتی، آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. اور دوسری بات میں یہ بڑے وثوق سے کہوں گا کہ اگر اب بھی گڈ گورننس نہ ملی تو میرا نہیں خیال کہ حالات آگے ٹھیک ہوں گے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اپنے 3 سال پورے کرے کیونکہ اس کو عوام نے ووٹ دیا ہے. میاں صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ اگر کوئی بھی جمہوریت کا ڈی رہے گا سب سے پہلے میں کھڑا ہو جاؤں گا اس کے سامنے. وزیر اعظم پاکستان نے میاں نواز شریف صاحب کو دوبارہ وہ جو وزارتوں سے استعفے دیے گئے تھے حال ہی میں، آپ کو بھی علم ہوگا کہ دوبارہ دعوت دی کہ وہ حکومت میں آئیں اور حکومت میں آ کر عوام کی بہتر طریقے سے خدمت کریں. اب اگر مسلم لیگ نون اتنی محب وطن ہے، اگر مسلم لیگ نون سمجھتی ہے کہ ان سے زیادہ بہتر حقوق، عوام کے حقوق جو ہے ان سے زیادہ بہتر کوئی نہیں دے سکتا، اور عوام کے حقوق کے لیے، غربت کے خاتمے کے لیے تمام بحران جو ہے ان سے نکالنے میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ بہت اپنا قد جو ہے بہت بڑا ظاہر کر رہی ہے. اگر اتنی ہی محب وطن اگر ہے، کچھ میرا یہ تجزیہ نہیں، کچھ تجزیہ نگار میں کچھ کالم جو ہے وہ پڑھنے میں آتے ہیں، تو کیا حکومت کے اندر رہ کر جو 13 یا 14 یا 15 جو بھی اہم ترین وزارتیں ہیں وہ لے کر ان
اگر عوام کی خدمت کی جائے، کیونکہ آپ کا تو یہ یقین ہے جی کہ آپ کے پاس جتنے بھی آپ کے کارکنان ہیں یا آپ کی جو پالیسی ہے وہ عوام کی خدمت کرنے میں آپ حکومت سے زیادہ اہم کردار ادا کرتے ہیں، تو آپ حکومت میں آ کر اگر آپ کو وزارتیں، اہم ترین وزارتیں جو دی جا رہی ہیں ان کو اگر آپ لے کر حکومت کے ساتھ مل کر، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ بہتر زیادہ طریقے سے عوام کو بحرانوں سے نکال سکتے ہیں؟